رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی کی گئی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہدایت اور مناسب ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اور جو مہینہ ختم ہونے والا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ جسے ہم ہجری سال کے نام سے جانتے ہیں. دنیا میں پائے جانے والے کیلنڈر اسلام کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان میں اگر آپ غور کریں اور اسلامی کیلنڈر میں آپ غور کریں تو آپ کو ایک بہت بڑا فرق نظر آئے گا. دنیا کے دوسرے کیلنڈر جو ہیں ان کے اندر یا تو کسی شخص کی پیدائش کی وجہ سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، یا کسی شخص نے کوئی ملک فتح کیا تو اس ملک کے فتح کرنے کی تاریخ کو اپنے کیلنڈر کی شروعات مانا، یا پھر کسی شخص نے یا کوئی شخص کسی تخت پر بیٹھا اور بادشاہ بنا اس دن سے اپنے کیلنڈر کی اس کی شروعات کی. لیکن اسلامی کیلنڈر جو ہے یہ کسی شخصیت کی طرف منسوب نہیں ہے، کسی شخص کی پیدائش کی ابتدا سے اس کی ابتدا نہیں ہوتی، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے غور و فکر کرنے کے بعد اس اسلامی کیلنڈر کی ابتدا اس اسلامی کیلنڈر کے نام کے لیے جس واقعے کو چنا وہ واقعہ ہجرت ہے، وہ ہجرت کا واقعہ ہے. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی، آپ نبی بھی بنائے گئے، فتح مکہ بھی ہوا، بدر کی سب سے عظیم جنگ بھی ہوئی. لیکن ان واقعات کو صحابہ نے اپنے اسلامی کیلنڈر کی
بنیاد نہیں بنایا، بلکہ اگر کسی واقعے کو اس کی بنیاد بنایا تو وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام نے ہجرت کے واقعے کو اتنی اہمیت دی کہ اس کی بنیاد پر اپنے کیلنڈر کی ابتدا کی اور اس کا نام ہجری سال رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس واقعے کی ہماری شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ شاید ہم نہ جانتے رہے ہوں، لیکن صحابہ کرام کے ذہنوں میں اس واقعے کی جو اہمیت تھی اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس واقعے ہجرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ہمیں ملتا ہے، وہ آج انشاءاللہ ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہجرت کا لغوی معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور شریعت میں ہجرت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس مقام کو چھوڑ دینا جہاں آپ اپنے ایمان کو، عقیدے کو نہ بچا سکیں، اور اس مقام تک جانا جہاں پر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ یہ ہجرت کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن غور یہ کریں کہ شاید یہ لفظ سننے میں ہمیں معمولی لگتا ہو، لیکن ہجرت کا لفظ اپنے آپ میں بہت زیادہ غم، بہت زیادہ جدائیاں رکھتا ہے۔ آپ یہ غور کریں کہ صحابہ کرام کو اپنا وطن کیوں چھوڑنا پڑا۔ ہجرت یا وطن چھوڑنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے دیش میں رہتے ہوئے ایک صوبے سے دوسرے صوبے چلے جائیں تو آپ کا دل گھبرا جاتا ہے، غم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچے طلبا یہاں آتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی بھی شخص جدائی برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حالات بہت سنگین تھے، حالات بہت خراب تھے، اور حالات کیسے خراب تھے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ لوگ ہو چکے تھے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں چل رہی تھیں، صحابہ کرام پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ خود حضرت یاسر اور ان کے گھر والوں کو جب عذاب میں مبتلا کیا گیا، طرح طرح کی پریشانیوں کو سے دوچار کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد صبر سے کام لو، تمہارا ٹھکانہ جنت رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں پر عذاب کے واقعات اپنے صحابہ کے سامنے بیان کرتے اور انہیں صبر کرنے کا حکم دیتے، ان کو دعائیں کرنے کا حکم دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت مسلمان کمزور تھے۔ تو آپ غور کریں، صحابہ نے اتنی پریشانیاں جھیلی اور وہ صبر کر رہے ہیں، اور ہم پر صحابہ پر جتنی پریشانیاں اور مشقتیں آئیں اس کا 1% بھی ہم نے نہیں جھیلا، اور ہم شکایتیں کرتے ہیں، ہم شور مچاتے ہیں، جبکہ صحابہ مکمل ایمان پر تھے، ان کا دین، ایمان، عقیدہ مضبوط تھا۔ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے وہ ابھی آگے میں بیان کروں گا۔ ہمارے ایمان میں کیا کمزوریاں ہیں، ہمارا عقیدہ کمزور ہے، اور اس کے بعد ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہیں، اور ہم شور مچاتے ہیں، ہم معاوضہ کرتے ہیں، ہم شکایتیں کرتے رہتے ہیں، اور اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے عمل پر ہماری نگاہ نہیں رہتی۔ دوسری چیز، جب ہجرت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو دیا گیا تو آپ غور کریں کہ قائد اور لیڈر کس طرح ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فکر نہیں، اپنے صحابہ کی فکر ہے کہ کسی طرح سب سے پہلے میرے صحابہ نکل جائیں، میرے صحابہ یہاں سے کوچ کر جائیں۔ لیڈر اور قائد ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے عوام کا خیال ہوتا ہے، اپنے سے پہلے عوام کی سوچتا ہے، اپنے سے پہلے اپنے لوگوں اور اصحاب کی سوچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا کہ عام حالات میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے صحابہ کی پڑی، آپ اپنے صحابہ کے بارے میں فکر مند ہیں کہ کسی طرح میرے صحابہ یہاں سے نکل جائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اپنے مومنین امتیوں کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دیں، ان کے لیے نرم رویہ اختیار کریں۔ تو یہ لیڈر ہوتا ہے،
واقعے سے دیتا ہوں اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لیڈر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، لیڈر اور قائد کس طرح ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 20 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ سلیمان علیہ السلام کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اللہ کے رسول، نبی اور بادشاہ ہیں، اور بادشاہ بھی کہتے ایسے بادشاہ کہ انہوں نے رب العالمین سے دعا کی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صاد کی آیت نمبر 35 میں ان کی دعا کا ذکر کیا۔ وہ کہا، انہوں نے کہا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا اور تو ہی دینے والا ہے۔ اور بادشاہ کہتے کہ آج کی سپر پاور ہو یا آج کے بادشاہ ہوں، یہ معمولی بادشاہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صرف انسانوں پر نہیں، صرف جنات پر نہیں، صرف چرندوں پرندوں پر نہیں، بلکہ ہواؤں تک پر اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ہوائیں ان کے کنٹرول میں تھی، جن پرندے جانور انسان سب ان کی فوج میں شامل تھے۔ اتنی بڑی بادشاہت کے مالک ہونے کے بعد ان کا کیا حال ہے؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، اپنے قوم میں، اپنے لشکر میں پرندوں کا جائزہ لیا، پرندوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کیا مسئلہ ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہیں چلا گیا، غائب ہو گیا۔ اب آپ غور کریں، کسی انسان کے بارے میں نہیں پوچھا، کسی جن کے بارے میں نہیں پوچھا، ہدہد پرندے کے بارے میں پوچھا کہ ہدہد پرندہ کہاں چلا گیا۔ اتنی بڑی ملکیت، اتنی بڑی بادشاہت، اور اس کے باوجود اپنی فوج کے ایک معمولی پرندے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ایک معمولی پرندے کا حال ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہدہد معمولی پرندہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ معمولی ہونے کے باوجود یا کمزور ہونے کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا کا خیال نہ رکھتے ہو۔ اتنے بڑے بادشاہ بننے کے بعد اپنی رعایا میں سے بھی ایک معمولی پرندے کے بارے میں ان کو خبر ہونی چاہیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہدہد دکھائی نہیں دے رہا۔ اور آج ہم میں سے کچھ ذمہ دار ہوتے ہیں، کچھ لوگوں پر ذمہ دار بنایا جاتا ہے، ان کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنی فکر کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی فکر کرتے ہیں، اپنی ناؤ کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی رعایا کو بھول جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہو، اس میں آپ دیکھیں کہ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اگر کچھ لوگوں پر ذمہ دار بنایا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کرے گا، وہ پوچھے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ والامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، ایک امام، ایک لیڈر، ایک حاکم اپنی قوم پر، اپنی رعایا پر ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل فی اہلہ راع وهو مسئول عن رعیتہ، ایک آدمی، ایک انسان، ایک مرد اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سے لوگوں کی ذمہ داریاں بیان کی۔ تو یاد رکھیں، اگر ہمیں کچھ لوگوں پر ذمہ دار بنا دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تکبر میں آ کر ان پر ظلم اٹھائیں، ان کا خیال نہ رکھیں، ان کے بارے میں غافل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول کا واقعہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہو، یا ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے واقعات ہوں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر اگر کوئی سب سے اہم خوبی اور صفت تھی تو وہ یہ کہ وہ اپنی عوام، اپنی رعایا کا سب سے زیادہ خیال کرتے ہیں۔ دوسری چیز، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا خصوصی حکم دیا گیا تو بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا، اے ابوبکر،
اللہ رب العالمین نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اصدق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اصدق، آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا ہے. اما عائشہ بیان کرتی ہیں فواللہ ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ان احدا يبكي من الفرح حتى رأيت ابا بکر يومئذ يبكي. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کوئی شخص خوشی کے آنسو بھی روتا ہوگا. ہم نے اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا، صرف سنا تھا کہ کوئی شخص خوشی کے آنسو روتا ہو. صرف ابو بکر کو دیکھا کہ وہ اس خوشی کے وقت رو رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ جانے کا موقع مل رہا ہے. یہ حضرت ابو بکر کی جانساری تھی، آپ کی فداکاری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت جان دینے کے لیے حاضر ہیں، ہر وقت تیار ہیں. آپ غور کریں، یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ صرف ابو بکر ہے. حضرت ابو بکر کو آپ نے چنا اپنی ہجرت کے سفر کے لیے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جانثاروں میں سب سے بڑا جانثار اگر کوئی صحابہ میں سے تھا تو حضرت ابو بکر تھے. اپنی جان کو ہر وقت قربان کرنے والوں میں اگر سب سے بڑا کسی کا مقام تھا تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام تھا کہ آپ ہر وقت اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے سب چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا کرتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں کہ جو اگر آپ کے ساتھ مخلص لوگ ہیں، جانکار لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں، تو اگر اکیلا شخص بھی آپ کے ساتھ وفادار ہے تو آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن آپ کے پاس لوگوں کی ایک بھیڑ ہو، ایک جماعت ہو، اور ساری جماعت دغاباز ہو، دھوکے باز ہو، تو یاد رکھیں وہ آپ کو بیچ راستے میں چھوڑ کر چلے جائیں، منزل تک نہیں پہنچ سکتے. منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنی دوستی ایسے مخلص لوگوں سے، ایسے وفادار لوگوں سے بنائیں جو ہر وقت آپ کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو یاد رکھیں وفاداری اور جانثاری کے واقعات آپ دیکھیں. اس واقع ہجرت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری اور ان کی فداکاری اور ہر وقت قربان کرنے کے واقعات تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور غار ثور میں پہنچے، حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں پہلے میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، اس کے بعد آپ آئیے گا. حضرت ابو بکر غار میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد غار کی صفائی کی اور جہاں جہاں شباب تھا اس کو بند کر دیا. صرف ایک شباب کھلا رہ گیا. تو حضرت ابو بکر نے اپنا پیر اس شباب پر رکھ دیا اور کہا اللہ کے رسول آپ اندر آ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے اور حضرت ابو بکر کی ران پر سر رکھ کر سو گئے. اسی درمیان جس شباب پر حضرت ابو بکر کا پیر رکھا ہوا تھا اس میں ایک جنگلی جانور تھا، اس نے ڈنک مار دیا اور ڈس گیا. حضرت ابو بکر اس وجہ سے اپنی ران کو نہ ہلا پائے کہ اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں. صبر کیا لیکن آنکھیں صبر نہ کر سکی. آنکھوں سے آنسو پہ پڑے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر گرے. آپ بیدار ہوئے اور کہا اے ابو بکر کیا مسئلہ ہے، ماجرا کیا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ آپ نے کہا اللہ کے رسول کسی جنگلی جانور نے ڈس لیا ہے. تو آپ نے اپنا لعاب ذہن ان کے پائے مبارک پر لگایا اور فوراً ان کو شفا مل گئی. اس کے بعد جب وہاں سے نکل کر سفر شروع کیا اور بیچ راستے میں ایک چٹان کے سائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر آرام کرنے کے لیے رکے تو وہاں ایک چرواہا آیا. حضرت ابو بکر نے اس سے اجازت طلب کر کے دودھ مانگا اور ایک برتن میں رکھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے وہ پیالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اور صحیح مسلم کے الفاظ میں خود حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ فشرب حتى رضيت، اللہ کے رسول نے دودھ پیا اور خوشی مجھے حاصل ہوئی. اللہ کے رسول کا گلا سوکھا لیکن راضی میں ہو گیا. یہ ہوتی ہے محبت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ محبت کہ محبوب پی رہا ہے تو آرام نہیں مل رہا ہے. یہ اللہ کے رسول کی محبت تھی کہ اللہ کے رسول کو آرام ملے تو حضرت ابو بکر کو آرام ملے،
اللہ کے رسول کو مصیبت آئی تو حضرت ابوبکر کو مصیبت آئی. محبت کی اعلیٰ مثال ہے کسی شخص کے لیے محبت کی جانی سب سے اعلیٰ مثال ہے وہ حضرت ابوبکر نے پیش کی. اور اسی سفر میں ایک واقعہ اور بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں, آپ چل رہے ہیں. حضرت ابوبکر کبھی آپ کے آگے رہتے, کبھی پیچھے چلے جاتے, کبھی دائیں رہتے, کبھی بائیں رہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچین ہو گئے اور کہا ہے ابوبکر ماجرا کیا ہے, کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے جاتے ہو, کبھی دائیں کبھی بائیں, کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب میں آگے چل رہا ہوتا ہوں تو مجھے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے, تو میں پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ حملہ میرے اوپر ہو. جب میں پیچھے چل رہا ہوتا ہوں تو مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ دائیں سے دشمن حملہ نہ کر دے, تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں. جب میں دائیں چل رہا ہوتا ہوں تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہیں دشمن بائیں سے حملہ نہ کر دے, تو میں بائیں طرف آ جاتا ہوں. اللہ اکبر. ایسی فدا کاری, ایسی جان نثاری, ایسی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر کے علاوہ کسی نے پیش نہیں کی. اسی لیے صحابہ کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل مقام اگر کسی کا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے. اس کے بعد ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس واقعے سے ایک بات سب سے اہم وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے ہجرت کی, درد سہے, عزیز و اقارب کو چھوڑا, مال و دولت کو چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا, اس لیے صرف اور صرف اپنے ایمان, اپنے عقیدے, اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے. معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نظر میں ان کے یہاں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کو تھی تو وہ ایمان اور عقیدے کو تھی. یعنی مال جائے تو جائے, ایمان نہ جائے, گھر بار جائے تو جائے, عقیدے پر آنچ نہ آئے, اپنا وطن جائے تو جائے, اپنا دین محفوظ رہے. صحابہ کرام کے نزدیک دین کی اتنی اہمیت تھی کہ وہ اپنی جانوں کو قربان کرنے چلے گا, اپنے مالوں کو قربان کرنے چلے گا, اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیں, اپنا وطن چھوڑ دیں, چلے گا, لیکن ایمان اور عقیدے پر آنچ نہیں آنی چاہیے. یہ صحابہ کرام تھے. عبداللہ ابن حذافہ ایک صحابی گزرے ہیں. امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں ان کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ملک روم کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ میں تم کو اپنی آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوں, تم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ. انہوں نے کہا کہ تو آدھی سلطنت کیا, تو اپنی پوری سلطنت دے, اور تمام عرب میں جتنی سلطنتیں پائی جاتی ہیں تو ساری کی ساری میرے لیے قربان کر دے, تب بھی میں ایمان سے نہیں مل سکتا. اس نے کہا تب تو میں تجھے قتل کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. اس نے کیا کیا کہ ایک بڑا پتیلے ٹائپ کا یا پھر ایک بڑا لیا, اس میں تیل ڈلوایا, اس کو گرم کروا کر دو مسلم قیدیوں کو بلایا اور ان کو اس میں بالکل گرم تیل میں ان کو ڈال دیا, ان کی وفات ہوئی, مر گئے. انہوں نے کہا, اس بادشاہ نے کہا کہ اگر تو ایمان سے نہیں ملے گا تجھے بھی اس میں ڈال دوں گا. تو وہ رونے لگے. بادشاہ یہ سمجھا شاید گھبرا گئے ہیں, موت کی ڈر کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو کہا کیوں رو رہے؟ کہا اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ تو مجھے مارنے والا ہے, مجھے افسوس اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف ایک جان دی. اگر اللہ مجھے میرے بالوں کے برابر جان عطا کرتا تو میں ساری کی ساری جان اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دیتا. یہ صحابہ کرام تھے کہ اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں, ایمان کو قربان نہیں کر سکتے. خباب بن عرد کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ سولی پر چڑھائے جانے والے ہیں اور کفار مکہ سے اجازت مانگی کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. 2 رکعت نماز پڑھی اور جلدی جلدی پڑھی تاکہ انہیں یہ اندازہ نہ ہو, یہ خدشہ نہ ہو کہ یہ موت کی ڈر کی وجہ سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے. تو سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے کہا
آج تو تم بھی یہ چاہ رہے ہوگے کہ محمد میری جگہ سولی پر ہوتے اور میں اپنے گھر والوں میں آرام سے بیٹھا ہوتا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چھوٹ جائے تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں آرام سے رہوں. تو یہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی لیکن ایمان پر آشنا نہیں. اور آج ہماری حالت کیا ہے کہ 2 ٹکے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے. اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آج صحابہ کرام نے اس عقیدے کو سیکھنے کے لیے اس عقیدے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. آج ہمارے پاس آدھا گھنٹہ نہیں تو اس عقیدے کے بارے میں معلوم کر سکیں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم مائیں بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ تو ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور نہ ہم نے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور نہ ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا اور نہ اپنے گھر والوں کو سمجھایا کہ اس عقیدے کی کیا اہمیت ہے. تو لوگ مرتد ہو جا رہے ہیں, اسلام سے پھرے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس عقیدے کی اہمیت کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی. یاد رکھیں صحابہ کرام نے اس عقیدے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں. تو ہمارا کم سے کم یہ فرض تو بنتا ہے کہ ہم اس عقیدے کے بارے میں معلومات حاصل کریں, اس کے بارے میں پڑھیں, سیکھیں, تاکہ اس عقیدے کی کیا اہمیت ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے دین کو, اس عقیدے کی وجہ سے ملک کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اس عقیدے کو چھوڑا نہیں جا سکتا. عزیز و آبادی کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن عقیدے کی وجہ سے اس عقیدے کو نہیں چھوڑا جا سکتا. آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو اس ہجرت کے واقعے سے جو بھی ہم نے آج نصیحتیں سنی, درس سنے, اللہ رب العالمین ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. رب العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے, ہمارے عقیدے کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اہمیت دینے کی توفیق دے. ایمان و عقیدے پر آنچ نہ آنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. رب العالمین ہم سے جو گناہ ہوئے جانے انجانے تو اپنے خاص فضل و کرم سے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. السلام علیکم.